خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ اے آئی ٹولز اتنے انقلابی کیوں لگتے ہیں جبکہ دوسرے بالکل مایوس کن؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر ایک ذہین اور ایک ناکام اے آئی جواب کے پیچھے چل کیا رہا ہوتا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک عام مسئلہ ہے جس کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے۔ ایک ہی ٹیکنالوجی، لیکن نتائج میں زمین آسمان کا فرق۔ چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کامیابی کا راز صرف ایک بڑے ماڈل میں نہیں، بلکہ ایک بہتر عمل میں چھپا ہے۔ ایک سادہ یک طرفہ اے آئی بس سیدھی لائن میں کام کرتا ہے، اسے ایک سوال ملتا ہے، وہ جواب ڈھونڈتا ہے اور بات ختم۔ لیکن ایک گہری سوچ والا اے آئی ایک محقق کی طرح کام کرتا ہے، یعنی ایک چکر میں، ایک ملٹی سٹیپ عمل میں۔ اچھا، اس فرق کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک سادہ اے آئی کو ایک حقیقی امتحان سے گزارتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ عملی طور پر کیسے ناکام ہوتا ہے۔ تو چیلنج یہ تھا انویڈیا کی 2023 کی 10K فائلنگ سے اس کے مقابلے کے خطرات کی نشاندہی کریں، AMD کی اے آئی چپ حکمت عملی پر 2024 کی خبریں تلاش کریں اور پھر ان دونوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں۔ اب دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ اس میں 3 الگ الگ کام ہیں۔ ایک، انویڈیا کی فائلنگ سے خطرات ڈھونڈنا، دوسرا AMD کے بارے میں تازہ ترین خبریں تلاش کرنا، اور تیسرا ان دونوں کو آپس میں جوڑنا۔ اور ہوا کیا؟ جیسا کہ ہمیں توقع تھی، سادہ اے آئی ناکام ہو گیا۔ اس نے غیر متعلقہ معلومات اٹھائیں، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اسے 2024 کی خبروں کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات، وہ مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ٹولز ہی نہیں بدل سکا۔ کیونکہ اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ اور یہ اقتباس اس بات کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ مسئلہ ماڈل کی ذہانت کا نہیں تھا، اصل مسئلہ اس کے کام کرنے کا طریقہ تھا، اس کی ساخت جو اس مشکل کام کے لیے بہت ہی زیادہ سادہ تھی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ایک ایسا اے آئی ہے جو صرف جواب نہیں دیتا، بلکہ ایک منظم محقق کی طرح سوچتا اور کام کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو جدید ایجنٹ ہے، اس کا طریقہ کار 3 بالکل سادہ اور قابل فہم مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ ایک پلان بناتا ہے، پھر یہ ثبوت اکٹھا کرتا ہے، اور آخر میں یہ اپنے کام پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کام مکمل ہو گیا ہے یا ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عملی مثال ہے کہ پلان اصل میں کیسا لگتا ہے۔ ایجنٹ نے فوراً پہچان لیا کہ اسے 2 مختلف کام کرنے ہیں جن کے لیے 2 الگ الگ ٹولز کی ضرورت ہے، ایک اندرونی دستاویز کو سرچ کرنے کے لیے اور دوسرا ویب کو سرچ کرنے کے لیے۔ یہی تو ذہانت کی پہلی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ثبوت اکٹھا کرنے کے مرحلے پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بہترین معلومات کو فلٹر کرتا ہے، بالکل ایک فنل کی طرح۔ پہلا مرحلہ ہے براڈ ریکال، مطلب وسیع یادداشت۔ یہاں ایجنٹ ایک بڑا جال پھینکتا ہے اور 10 ممکنہ طور پر متعلقہ دستاویزات نکال لاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اہم معلومات چھوٹ نہ جائے۔ اگلا مرحلہ ہے اعلیٰ درستگی کا۔ یہاں ایک خاص کراس انکوڈر ان 10 دستاویزات کی دوبارہ درجہ بندی کرتا ہے تاکہ ان میں سے ٹاپ 3 سب سے زیادہ متعلقہ ثبوت تلاش کیے جا سکیں، یعنی غیر ضروری چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور آخری مرحلہ ہے سینتھسس، یعنی تالیف۔ یہاں ایک ڈسٹلر ایجنٹ ان ٹاپ 3 دستاویزات کو ایک واحد، جامع اور سیاق و سباق سے بھرپور پیراگراف میں نچوڑ دیتا ہے۔ بالکل صاف مرکز معلومات۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ ہر تحقیقی چکر کے بعد ایجنٹ اپنی پیش رفت کے بارے میں سوچنے کے لیے رکتا ہے۔ یہ خود تنقیدی ہی اسے خود مختار بناتی ہے۔ تو ایجنٹ اپنے آپ سے ایک سادہ لیکن بہت طاقتور سوال پوچھتا ہے، کیا میرے پاس جواب دینے کے لیے کافی معلومات ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ ہے۔ اور اس سوال کی بنیاد پر پالیسی ایجنٹ کے پاس 2 انتخاب ہوتے ہیں، یا تو پلان جاری رکھو کیونکہ مزید معلومات کی ضرورت ہے، یا تحقیق ختم کرو کیونکہ سب کچھ مل گیا ہے۔ یہی چکر پورے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے حتمی نتائج کا موازنہ کرنے کا، تاکہ دونوں اے آئی طریقوں کے درمیان فرق بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکے۔ فرق بالکل واضح ہے۔
سطحی اے آئی نے تو بس ہار مان لی اور کہا کہ اس کے پاس 2024 کی معلومات ہی نہیں ہے، لیکن گہری سوچ والے اے آئی نے نہ صرف دونوں ذرائع سے معلومات حاصل کی بلکہ ان کو جوڑ کر ایک حقیقی تجزیہ بھی پیش کیا۔ اب ذرا نمبرز پر نظر ڈالیں۔ جواب کی درستگی کے لحاظ سے جو کہ سب سے اہم میٹرک ہے، گہری سوچ والے اے آئی نے تقریباً پرفیکٹ یعنی 0.99 سکور کیا، جبکہ سطحی اے آئی صرف 0.40 پر ہی رہ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور سیاق و سباق کی یادداشت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جدید ایجنٹ نے 100% ضروری معلومات تلاش کی، جبکہ سادہ اے آئی 2/3 سے زیادہ معلومات سے محروم رہا۔ وہ ویب پر تلاش ہی نہیں کر سکا۔ تو اس سب کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے، ایک ذہین اے آئی بنانے کا راز صرف ایک بڑا ماڈل بنانا نہیں ہے، یہ ایک بہتر عمل، ایک بہتر سوچ کا طریقہ، ایک بہتر ساخت بنانے کے بارے میں ہے۔ اس سے ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اب جب کہ اے آئی کو ایک سوچ کا عمل دے دیا گیا ہے تو کیا اگلا مرحلہ اسے یہ سکھانا ہے کہ وہ ان فیصلوں کو خود ہی بہتر بنائے؟ مستقبل واقعی بہت دلچسپ نظر آ رہا ہے۔